السلام علیکم۔ اللہ نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ہزاروں انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ یوں تو دین ایک ہی ہے مگر اس کی شاخیں بن گئیں، عیسائیت، یہودیت اور اسلام۔ آج دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد صرف 14.7 ملین ہے۔ اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میری ریسرچ کے مطابق اس کی وجہ ان کی زندگی گزارنے کے بنیادی اصول ہیں، جسے وہ خود تو فالو کرتے ہی ہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ان اصولوں کی پابندی سکھاتے ہیں۔ اگر آپ ان اصولوں کو جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی وہ پابندی کرتے ہیں وہ ہے شیئر وزڈم۔ حکمت مفت ہے، پھر بھی یہ سب سے مہنگی چیز ہے کیونکہ اسے ناکامی، مایوسی اور غم کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ اس لیے اپنی دانش مندی اور حکمت دوسروں سے بانٹو تاکہ اس کو وہ قیمت نہ ادا کرنی پڑے جو تم نے کی ہے۔ Never try to be clever, always try to be wise. Respect others even if they disrespect you. دوسروں کی عزت ہر حال میں کرو بھلے ہی وہ تمہاری عزت نہ کریں۔ No publicity. اپنے کام کی تشہیر مت کرو، اگر تم اس کے قابل ہوگے تو تمہیں مل جائے گی، اور اگر نہیں ہوگے تو تمہیں اس پہ تنقید کیا جائے گا، کیونکہ اچھائی کو توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب تم دوسروں کے ساتھ اچھا کرو گے تو تمہیں تمہاری عزت نفس اور تمہارے ملک کو ہی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ نو شارٹ کٹس۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں شارٹ کٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ کامیابی بنا کوشش کے اور محنت کے نہیں ملتی۔ جو شارٹ کٹ اپناتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ڈونٹ فلیٹر۔ چاپلوسی نہیں۔ جو تم سے زبردستی کی عزت چاہیں ان سے دور رہو۔ احترام تو کرو مگر کبھی چاپلوسی مت کرو، خاص کر ان کی جنہیں صرف خود سے محبت ہو۔ God is watching۔ تم جو بھی کام کرو اس بات کو یاد رکھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ تم خدا سے بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ اپنے معاملات ہمیشہ شیشے کی طرح صاف رکھو۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو وہ صرف تمہاری ذات ہے، کیونکہ وہی دھوکہ پلٹ کے تمہارے پاس آئے گا۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھو کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ڈونٹ جج۔ کسی کو جج کرنے میں جلدی نہ کرو۔ اگر وہ غلط ہیں تو انہیں خدا جج کرے گا، اور اگر تم غلط ہو تو تمہیں خدا جج کرے گا۔ اسپریڈ لو۔ سب سے محبت سے ملو۔ اگر تم خدا کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرو گے، محبت بانٹو گے، تو تمہیں اپنی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جتنی محبت تم دوسروں سے کرو گے اتنی ہی محبت تمہیں ملے گی۔ ڈونٹ ویسٹ ٹائم۔ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی کہ اسے ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل پہ گیم کھیلنے سے برباد نہیں کیا جا سکتا۔ بیکار کی گپ شپ، غصہ، جلن اور تنقید پہ اپنی زندگی کے قیمتی وقت برباد نہ کرو۔ جو دن تم نے ان سب میں گزارا وہ دن تمہارا برباد ہوا۔ ہاں، اگر تم نے کسی کی مدد کی یا کسی کے لیے اچھا کیا تو وہ دن تمہارے کام کا تھا۔ ڈونٹ ریسپونڈ۔ زندگی میں بہت سے تکلیف دہ مرحلے آئیں گے۔ لوگ آپ کے ساتھ لاپرواہ، ظالم، جارحانہ، متکبر، سخت، بے حس اور بدتمیز ہو سکتے ہیں، پر یہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ کا مسئلہ آپ کا رد عمل ہے۔ ایک دانا نے کہا ہے کہ کوئی بھی بنا اجازت کے آپ کو کمتر محسوس نہیں کرا سکتا۔ سیم یہی چیز دوسروں کے منفی جذبات پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ آپ رد عمل نہ کریں، جواب نہ دیں، غصہ نہ ہو۔ اگر آپ سے اپنے جذبات کنٹرول نہیں ہو رہے تو رک جائیں، چپ ہو جائیں جب تک غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور پھر چل پڑیں اپنی زندگی کی طرف۔ ہیو کریج ٹو فیل۔ کوشش کرنے پہ اگر ناکامی ملے تو برا نہ مانو۔ خدا ان لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جو اپنی ناکامیوں کو سمجھتے ہیں اور راستہ دکھاتا ہے کامیابی کی طرف۔ کامیابی کی اہمیت اسی وقت زیادہ ہوتی ہے جب کئی بار ناکامی ملتی ہے۔ اگر آپ کے اندر ہارنے کی ہمت نہیں ہے تو آپ کے اندر جیتنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ سیک اسٹرانگ فرینڈشپ۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے دوستی کرو جو اس جگہ مضبوط ہو جہاں تم کمزور ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اس لیے دوست ایسے بناؤ جو تمہاری کمزوری کو طاقت میں بدلے۔ مختلف صلاحیتوں سے بنی ٹیم، پارٹنرشپ اور کولیبوریشن کا کام اکیلے کام کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ڈونٹ بلیم۔ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو دوسروں پہ الزام نہ لگاؤ۔ سوچو کہ اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، اپنے آس پاس کا ماحول آپ خود بناتے ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو خوش رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کا خیال رکھیں تو آپ دوسروں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ خود کی عزت چاہتے ہیں تو پہلے خود دوسروں کی عزت کریں۔ دنیا آپ کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے یہ عکس ہے کہ آپ دنیا کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ صبر کرو، ثابت قدم رہو، سچے رہو اور وہی کرو جو تم کہتے ہو۔ زندگی گزارنے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں۔
امید ہے آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہودیوں کی ترقی کا راز کیا ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم بھی ان ساری کوالٹیز کے بارے میں جانتے ہیں، پر کیا ہم میں یہ کوالٹیز ہیں؟ کیا صرف جاننا کافی ہے؟ اگر یہ کوالٹیز نہیں ہیں تو کیا ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔